بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ عازمین کو ایام حج میں خدمات فراہم کرنے والے ادارے معلمین کی 9 کمپنیوں نے ادارہ جاتی تبدیلیوں کے بعد عازمین حج کی خدمت کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ کے مقرر کردہ پروگرام کے مطابق معلمین کے اداروں نے شراکتی کمپنیوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس حوالے سے وزارت کے مقرر کردہ پروگرام کی تمام دفعات پر جنرل اسمبلی کے تاسیسی اجلاس میں ووٹنگ ہوئی۔ معلمین کے اداروں کی مجالس انتظامیہ کے سربراہوں نے بتایا ہے کہ اداروں کو شراکتی کمپنیوں میں تبدیل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زائرین کو اعلیٰ خدمات فراہم کی جائیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے 1 جولائی 2021 کو سعودی لیبر مارکیٹ میں ہنرمندوں کو پروفیشنل ٹیسٹ کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ تدریجی طور پر ہر ادارے کے تکنیکی عملے کا پروفیشن ٹیسٹ ہوگا۔ پروفیشنل ٹیسٹ کا آخری مرحلہ جنوری 2022 میں انجام دیا جائے گا۔ نائب وزیر افرادی قوت عبداللہ ابو سنین نے کہا کہ وزارت کی جانب سے مملکت کی لیبر مارکیٹ میں ہنرمندوں کی کارکردگی بہتر بنانے، پیداواری صلاحیت بڑھانے اور نااہل کارکنان کی آمد روکنے کی مہم چلا رہی ہے۔ پیشہ ورانہ ٹیسٹ پروگرام کے تحت 1000 سے زیادہ پیشوں کو 23 بڑے پیشوں میں ضم کر دیا گیا۔ پروفیشن ٹیسٹ کے 2 ٹریک مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلے ہر ہنرمند کا پیشہ ورانہ ٹیسٹ ان کے اپنے ملک میں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹر کا تعاون حاصل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے گزشتہ روز جدہ میں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل سے ملاقات کی۔ سفیر پاکستان نے گورنر مکہ مکرمہ کو پاکستان کی قیادت، حکومت اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور محفوظ اور صحت مند ماحول میں اس سال حج انتظامات کی ستائش کی۔ بلال اکبر نے کرونا وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے کامیاب اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا اور امید ظاہر کی کہ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے پروازیں جلد بحال ہوں گی۔ گورنر مکہ نے سفیر پاکستان کا اپنے دفتر میں خیر مقدم کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان گرم جوش تعلقات کو اجاگر کیا اور آنے والے دنوں میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1534 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک ہی روز 13 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق کورونا کے مصدقہ مجموعی کیسز کی تعداد 4,99,126 تک پہنچ چکی ہے۔ کورونا سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1487 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی اب تک 4,69,120 افراد اس مہلک مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ایک ہی دن میں 13 ہلاکتوں کے بعد کورونا وائرس سے اب تک 7,832 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر سے 72 گھنٹے کے اندر لیے گئے نمونے کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ سے ایک مسافر نے سفر کے وقت PCR کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ PCR کے حاصل کیے جانے والے نمونے کا اعتبار کب سے ہوگا۔ آیا 72 گھنٹے کی پابندی کا آغاز PCR کا نمونہ لینے کے وقت سے ہوگا یا اس کی رپورٹ آنے کے بعد سے 72 گھنٹے شمار ہوں گے؟ السعودیہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ PCR ٹیسٹ سفر کے وقت سے مؤثر ہوگا۔ داخلی پروازوں کے مسافروں کے حوالے سے السعودیہ کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر داخل ہونے، سفری کارروائی کرانے اور طیاروں پر سوار ہونے سے قبل مسافر کی ڈیجیٹل ID چیک کی جائے گی۔ توکلنا ایپ کا معائنہ ہوگا۔ صرف اس شخص کو سفر کی اجازت ہوگی جو یا تو ویکسین یافتہ ہو یا وہ کورونا وائرس میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ محکمہ استعداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا ہے کہ شرورہ کمشنری میں ایک خفیہ اڈے سے منشیات کی سمگلنگ اور فروخت میں ملوث 2 سعودیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق النجیدی نے بتایا کہ اڈے پر چھاپہ مہم کے دوران منشیات کا دھندہ کرنے والوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان میں سے ایک زخمی ہو گیا تھا، ہسپتال لے جاتے وقت دم توڑ گیا۔ النجیدی نے بتایا کہ ان کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کر لی گئی ہے اور ان کی فائل پبلک پروسیکیوشن کو بھیج دی گئی۔ ریاض میں 4 ATM کو نقصان پہنچانے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القریدیس نے بتایا کہ دونوں سعودی شہری عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں۔ وہ ATM توڑ کر ان سے کرنسی نوٹ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بدھ کی رات خانہ کعبہ کا غلاف نیچے سے 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا ہے۔ اس سال بھی یہ کارروائی حج سے قبل احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کی زیر نگرانی مکمل کی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بتایا کہ جہاں سے غلاف اوپر اٹھایا گیا، 2 میٹر چوڑے سفید کاٹن کے کپڑے سے خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کو اوپر اٹھانے کے لیے مخصوص ٹیمیں ہیں جن میں 50 سے زائد ماہرین اس کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ خصوصی سیڑھی بھی اس کام کے لیے مختص ہے۔ حج ایام ختم ہوتے ہی غلاف کعبہ کو سابقہ پوزیشن میں بحال کر دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں 18 سال سے کم عمروں کے لیے ویکسینیشن کا آغاز۔ مدینہ منورہ محکمہ صحت نے عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 12 سے 18 برس تک کے لڑکوں اور لڑکیوں کو فائزر ویکسین کی پہلی خوراک دینا شروع کر دی ہے۔ ریجن کی تمام کمشنریوں اور تحصیلوں میں صحتی ایپ کے ذریعے تاریخ حاصل کرنے والوں کو ویکسین دی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ صحتی ایپ کے ذریعے اپنے بچوں اور بچیوں کو ویکسین لگوانے کے لیے تاریخ حاصل کریں۔ سب لوگ وقت اور تاریخ کی پابندی کریں۔ وزارت صحت نے توجہ دلائی کہ سب کی صحت و سلامتی کے لیے COVID-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے۔